السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم ان فکس سے پوسٹ فکس کنورژن کی ایک مثال کر رہے تھے اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان فکس ایکسپریشن میں پرنتھیسیز کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے جبکہ ہم نے خاص طور پہ کسی لو پریسیڈنس آپریٹر کو ہائی پریسیڈنس دینی ہوتی ہے، یعنی ایک ایکسپریشن ہے جس میں پلس بھی ہے اور ملٹیپلیکیشن بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پلس جو ہے یا ایڈیشن جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن سے پہلے ہو، تو ان فکس میں ہمیں پرنتھیسیز ڈالنی پڑ جاتی ہیں. ہم مثال یہ کر رہے تھے کہ ایسا ان فکس ایکسپریشن جس پہ پرنتھیسیز موجود ہوں اس کو پوسٹ فکس میں کیسے کنورٹ کیا جائے. تو وہاں پہ ہم نے ہماری وہ جو پریسیڈنس فنکشن تھی اس میں اوپننگ پرنتھیسیز اور کلوزنگ پرنتھیسیز دونوں کے لیے ہم نے ریٹرن ویلیوز ڈیفائن کی تھی، اور بالکل آخر میں ہم نے ایک مثال شروع ہوئی کی تھی جبکہ وقت ختم ہوا. تو آئیے اسی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں اور اس کو آخر تک مکمل کرتے ہیں. اسکرین کی جانب دیکھیے. اوپن پرنتھیسیز اے پلس بی کلوز پرنتھیسیز ملٹیپلائی بائی سی، یہ ہمارے پاس ان فکس ایکسپریشن ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا وہ جو الگوریتھم ہے وہ اس کو پوسٹ اسکرپٹ میں کیسے کنورٹ کرتا ہے. میں نے وہی 3 کالم رکھے ہیں. ایک ان پٹ سمبل ہے، اس کے بعد میرے پاس جو پوسٹ فکس اسٹرنگ بن رہا ہے اس کے لیے کالم موجود ہے، اور آخر میں میرا اسٹیک ہے جہاں پہ میں آپریٹرز اس دفعہ ڈالوں گا. اب پہلا ان پٹ سمبل جو ہے وہ اوپننگ پرنتھیسیز ہے، اور چونکہ یہ آپرینڈ نہیں تو اس دفعہ میں اس کو اسٹیک میں ڈال دوں گا. اس کے بعد اگلا ان پٹ سمبل اے یعنی ایک آپرینڈ ہے، اور چونکہ یہ آپرینڈ ہے تو یہ سیدھا پوسٹ فکس اسٹرنگ میں چلا جائے گا اور اسٹیک جو ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے گا. اس کے بعد پلس آیا. اب پلس جو ہے یہ آپریٹر ہے، پوسٹ فکس اسٹرنگ میں ابھی اے ہے اور اس کی ہم نے لو پریسیڈنس رکھی ہے تو یہ بھی پش ہو جائے گا کیونکہ اس نے ابھی اپنے آپرینڈس کا انتظار کرنا ہے. اس میں سے ایک اے تو آ گیا، لیکن جب تک اس کا دوسرا آپرینڈ، چونکہ یہ بائنری آپریٹر ہے، نہیں آتا یہ ابھی اسٹیک پہ انتظار کرے گا. اس کے بعد دوسرا آپرینڈ آیا بی، وہ ہم نے پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوا دیا. اس کے بعد فائنلی کلوز پرنتھیسیز آئی. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ کلوزنگ پرنتھیسیز پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ہمیں یہ ان پٹ پہ ملے گی تو اس کو تو ہم ڈسکارڈ کریں گے، اور اس کے بعد اسٹیک میں دیکھیں گے کہ جتنے آپریٹرز موجود ہیں ان کو بھی نکال کے پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوا دیتے ہیں، اور آخر میں جو اوپننگ پرنتھیسیز ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور اس کو بھی ہم ضائع کر دیں گے، چونکہ ہمیں کلوزنگ اور اوپننگ پرنتھیسیز کی پوسٹ فکس ایکسپریشن میں ضرورت نہیں. تو یہ کاروائی ہم اب دیکھیے یہاں پہ کر رہے ہیں. اسکرین کی جانب اب دیکھیے کہ کلوزنگ پرنتھیسیز پہ میں نے اب اسٹیک سے پلس سائن کو نکالا اور اوپننگ اور کلوزنگ پرنتھیسیز دونوں کو میں نے ضائع کر دیا. اگلا ان پٹ سمبل ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے، اس کو بھی میں نے اسٹار کو لے کے میں نے اسٹیک پہ ڈال دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک آپرینڈ جو کہ بعد میں اے بی پلس سے بنے گا وہ تو ہے، لیکن اس کا دوسرا آپرینڈ جو ہے جو کہ سی ہے وہ ابھی نہیں آیا. تو ملٹیپلیکیشن کو اب انتظار کرنا ہے، اور انتظار گاہ ہماری اسٹیک ہے. آگے چلے تو اب سی آیا، سی کو ہم نے پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوایا، اور اس پہ ہماری ان پٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اب ہم اس پہلے وائل لوپ سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹیک میں کچھ موجود ہے کہ نہیں، اور چونکہ یہاں پہ ملٹیپلیکیشن آپریٹر موجود ہے اس کو بھی نکال کے اب ہم پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوا دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس پوسٹ فکس اسٹرنگ کی جو فارم ہے یہ وہ بن گئی جس میں کہ پلس آپریٹر جو ہے یہ پہلے، یعنی کہ اے پلس بی پہلے ہوگا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان فکس میں پرنتھیسیز ڈالی تھی. لیکن اس چیز پہ غور کیجئے کہ پوسٹ فکس اسٹرنگ میں اب پرنتھیسیز موجود نہیں، کیونکہ اگر آپ اب اپنا ایویلویشن الگوریتھم اس پہ لگائیں تو کیا ہوگا کہ اے بی جو ہیں وہ دونوں اسٹیک پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ان پہ پلس جب آپریٹ کرے گا تو وہ اے اور بی دونوں کو نکالے گا اسٹیک سے، ان کو جمع کر کے واپس اسٹیک میں ڈالے گا.
اور پھر سی اور یہ جو اے اور بی کی جمع سے نتیجہ نکلا تھا ان دونوں کو ملٹیپلیکیشن سے آپس میں ملٹیپلائی کر کے ایک فائنل نتیجہ نکل آئے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ پوسٹ فکس ایکسپریشن جو ہے وہ ذرا سمپل ہوتا ہے ان فکس کے حساب سے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ سوچیں کہ اب مجھے ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی ہے کہ ایڈیشن پہلے کرنی ہے. تو ایویلویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جو دو باتیں ہم نے سامنے رکھی تھیں وہ یہ کہ ہم یہ ان فکس پوسٹ فکس اسٹرنگ یا ایکسپریشنز کیوں بناتے ہیں, اس کی ایک وجہ تو اب یہ سامنے آئی کہ ان کی ایویلویشن, ایسے ایکسپریشنز کی ایویلویشن کافی آسان ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہمارے پاس اسٹیک ڈیٹا ٹائپ موجود ہو تو بڑی آسانی سے ہم کنورژن بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں. آگے چلیے, اسکرین پہ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. ٹائٹل ہے C++ ٹیمپلیٹس. یہ گفتگو ڈیٹا اسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں, البتہ یہ C++ پہ ایک سہولت موجود ہے جس کو ہم استعمال کریں گے اسٹیک کے لیے بھی اور بعد میں کافی ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے بھی. لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ فیسلٹی C++ میں ہے, دوسری لینگویجز میں اس طرح نہیں. یعنی بعد میں اگر آپ جاوا یا کوئی اور لینگویج پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ٹیمپلیٹس والی چیز نظر تو نہیں آئے گی, البتہ اس میں اپنی اس کی فیسلٹیز ہیں. خیر وہ تو بات ہوگی جب جاوا کی بات چلے گی, لیکن فی الحال C++ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس ایک سہولت موجود ہے جو کہ ہم استعمال کرنا چاہیں گے, جس سے ہماری پروگرامنگ کے اندر کافی فائدہ ہوگا. تو آئیے ٹیمپلیٹس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. اسکرین کی جانب دیکھیے. پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ وی نیڈ اے اسٹیک آف آپرینڈس اینڈ اے اسٹیک آف آپریٹرس, اینڈ آپرینڈس کین بی انٹیجرز اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز, ایون ویریبلس. آپریٹرز آر سنگل کیریکٹرز. اب دیکھیے کہ ہم نے جو مثال ابھی کی یا جو ہم نے پروسیجر ابھی الگوریتھم ڈیولپ کیا جو کہ ایک ان فکس ایکسپریشن کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کی ایویلویشن یعنی پوسٹ فکس اسٹرنگ کی ایویلویشن ہم نے کی, اور دونوں جگہ ہمیں اسٹیک کی ضرورت پیش آئی. البتہ آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ایویلویشن کر رہے تھے جو کہ ہم نے اصل میں پہلے کی تھی, تو وہاں پہ اسٹیک میں ہم آپرینڈس ڈال رہے تھے, یعنی کہ انٹیجرز, فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز, یا وہ ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے سامنے وہ اسپریڈ شیٹ والی مثال رکھیں, وہ سیل کی ویلیوز ہو سکتی ہیں. جب ہم کنورژن کی طرف آئے تھے یعنی ان فکس سے پوسٹ فکس میں کنورژن کر رہے تھے, تو تب اسٹیک جو تھا ہمارا وہ آپریٹرز کو اسٹور کر رہا تھا, یعنی اس میں ہم پیرنتھیسیز, پلس, مائنس, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اور ایکسپوننسیشن کے جو سمبلز ہوتے ہیں, یعنی وہ کیریکٹرز جو کہ ہم میتھمیٹکلی بھی استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹر پروگرام میں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ اسٹیک میں جا رہی تھی. لیکن دونوں جگہ کاروائی یہی تھی کہ اسٹیک میں ہم کچھ ڈیٹا پش کرتے تھے اور پھر حسب ضرورت پاپ کر لیتے تھے, یا کبھی کبھی ہم چیک کرتے تھے کہ اسٹیک ایمٹی تو نہیں. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں اسٹیک جو تھا اس کے آپریشنز جو تھے وہ دونوں ایک ہی تھے, وہی میتھڈز استعمال ہو رہے تھے. بس یہ فرق تھا کہ دونوں میں جو ڈیٹا ٹائپ, جو ایلیمنٹ ٹائپ تھی وہ مختلف تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی جب میں ایکچوئل C++ کوڈ لکھنے بیٹھوں تو کیا میں یہ دونوں جو مختلف قسم کے اسٹیک ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڈ لکھوں, حالانکہ دونوں ایک ہی طرح کام کرتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت نہیں بنتی کہ میں کوڈ جو ہے ایک ہی دفعہ لکھوں اور کسی طریقے سے کبھی میں اسٹیک اگر کیریکٹرز کا بنانا چاہوں تو وہ بن جائے, اگر اسٹیک کے اندر میں نے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ڈالنے تو وہ بھی چلے جائیں, اگر انٹیجرز ڈالنے ہیں تو وہ بھی ڈال سکوں, بعد میں اگر میں اسٹرنگز یا کوئی اور آبجیکٹ بھی ڈالنا چاہوں, جو مرضی ہو وہ میں ڈالنا چاہوں, تو ایک ہی اسٹیک کی جو میری امپلیمنٹیشن ہے, یعنی کہ جو کوڈ میں نے لکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ ساری کاروائی کر سکوں, تو اس سے تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا. اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اسٹیک میں ایک وقت میں یا ایک اسٹیک کے اندر ایک وقت میں ایک ہی طرح کے ایلیمنٹس جائیں گے. فی الحال ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اسٹیک کے اندر آپ انٹیجرز بھی ڈال سکیں اور اسی اسٹیک میں آپ فلوٹنگ پوائنٹس بھی ڈال سکیں.
اور اسی میں آپ اسٹرنگس بھی ڈال سکیں. یہ ممکن ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ یہ کر نہیں سکتے, لیکن فی الحال گفتگو کی خاطر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیک کی ایک امپلیمنٹیشن ہو جو کہ ہمیں حسب ضرورت اس چیز کی اجازت یا اس چیز کی سہولت دے کہ ہم اس میں انٹیجرز یا فلوٹ یا کیریکٹرز یا جو بھی ہم چاہیں ڈال سکیں. اسکرین پہ بقیہ پوائنٹس کو دیکھیے کہ وی وڈ ہیو ٹو کریٹ کلاسز فلوٹ اسٹیک اینڈ کیریکٹر اسٹیک یٹ دا انٹرنل ورکنگز آف بوتھ کلاسز از دا سیم. We can use C++ templates to create a template of a stack class, instantiate float stack, character stack, or a stack of any type of element we want. اب ان چند پوائنٹ سے ایک بات سامنے آئی کہ C++ میں جو سہولت موجود ہے وہ ہے یہ ٹیمپلیٹس والا معاملہ. اب اس سے پہلے کہ میں ان ٹیمپلیٹس کے بارے میں بات کروں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک فیکٹری ہے جو کہ بسکٹس بناتی ہے. اب وہ بسکٹس جو ہیں اس کے لیے بے شک آپ گندم کا آٹا استعمال کریں یا مکئی کا آٹا استعمال کریں یا کوئی اور اس طرح کا آٹا استعمال کرنا چاہیں, لیکن جہاں تک بسکٹ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ تو ایک ہی ہے. یعنی وہ فیکٹری جو ہے وہ ایک قسم کا سانچہ بن جائے کہ میں جس قسم کا بھی آٹا استعمال کروں اس سے بسکٹس بن جائیں. یہ بحث نہ ہو کہ بھئی گندم کا آٹا بنانے کے لیے فیکٹری ایک ہے اور بالکل اسی قسم کی مشینری والی فیکٹری جو ہے وہ مکئی کے آٹے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آپ ایسا نہیں چاہیں گے. یہی صورتحال کچھ ایسی ہے, ہم اپنے اسٹیک میں آٹا تو نہیں ڈالیں گے, لیکن ہمارے پاس ابھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ ہمیں اسٹیک میں ایک وقت میں آپرینڈس اور دوسرے کیس میں دوسرے الگورتھم میں آپریٹرز ڈالنے پڑے. تو آئیے اب C++ کی جو ایکچوئل کوڈنگ ہے کس طریقے سے یہ ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں. اسکرین کی جانب دیکھیے. یہاں پہ stack.h جو ہماری فائل ہوتی ہے, جو انٹرفیس فائل ہے, اس کی تفصیل لکھی ہے. البتہ جو پہلی چیز یہ آپ کو نظر آتی ہے وہ بالکل شروع کی لائن ہے جس میں لفظ ٹیمپلیٹ. ٹیمپلیٹ کے معنی سانچہ سمجھ لیجئے کہ ٹیمپلیٹ ہے اور اس کے بعد اینگل بریکٹس میں لکھا ہے کلاس ٹی. اچھا, اس لائن کو تو فی الحال اس طرح چھوڑیے کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہے, البتہ یہاں پہ یہ کیپٹل ٹی ہے. اس کیپٹل ٹی کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا اور آگے چلیے. یہاں سے آپ کی نارمل کلاس ڈیکلریشن شروع ہوئی جس میں کلاس اسٹیک, اس کے بعد اس کے پبلک میتھڈز اور ویریبلس ہیں جس میں سب سے پہلے کنسٹرکٹر ہے, اس کے بعد ایمٹی فنکشن ہے, اس کے بعد پش ہے. لیکن پش پہ دیکھیے کہ اس میں پہلے ہم جب گفتگو کرتے تھے تو پش جو ہے اس میں ایلیمنٹ کی ٹائپ ہوتی تھی. اب وہ ایلیمنٹ ٹائپ عموماً ہم یہاں پہ پش میں انٹ لکھتے تھے یا فلوٹ لکھتے تھے یا کوئی ٹائپ لکھتے تھے. یہاں پہ ٹائپ تو نہیں, یعنی کہ جانی پہچانی ٹائپ تو نہیں, البتہ یہ ٹی جو ہے کیپٹل ٹی یہ موجود ہے, ساتھ اس کے ایمپرسینڈ ہے, میننگ کہ وہ ریفرنس کے ذریعے پاس ہوگا. البتہ اس کو چھوڑیے, کیپٹل ٹی کی جانب دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ پش کے اندر ایک ایلیمنٹ آئے گا جس کی ٹائپ کیپٹل ٹی ہوگی. آگے چلیے. پاپ میتھڈ جو ہے وہ آرگیومنٹ تو نہیں لیتا, البتہ وہ کچھ چیز ریٹرن کرتا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ دیکھیے ٹی. اس کے بعد یہ پیک یا ٹاپ فنکشن, اس کو بعض کا پیک بھی کہتے ہیں, یعنی کہ جو ٹاپ کا ایلیمنٹ ہے وہ مجھے صرف دکھا دو, اس کو نکالو نہیں. پیک جو ہے وہ بھی پاپ کی طرح ایک ایلیمنٹ ریٹرن کرتا ہے اور اس کی بھی ہم نے ریٹرن ویلیو ٹی لکھی ہے, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹر ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکشن آیا جس میں دو پرائیویٹ ویریبلس ہیں, انٹ ٹاپ جو کہ ہمارا ٹاپ پوائنٹر ہوگا, اور اس کے بعد ٹی اسٹار نوڈز. یہ ہم ایک پوائنٹر بنا رہے ہیں اور پوائنٹر جو ہے وہ ٹائپ ٹی کو پوائنٹ کرے گا اور اس کا نام ہم نوڈز رکھیں گے. بعد میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نوڈ سے ہم ڈائنامک میموری بنائیں گے. اب دیکھیے کہ ٹی اگر میں کہتا ہوں ایک ٹائپ ہے تو اس ساری ڈیکلریشن, اس سارے انٹرفیس میں ٹی جو ہے مکمل طور پہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک ٹائپ ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسٹیک کام نہیں کرے گا, یہ بالکل کام کر رہا ہے. کاروائی کچھ ایسے ہے اور جس کی تفصیل بلکہ آپ C++ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں میں صرف اتنا کہتا چلوں
کہ یہ جو کلاس ٹی یا پیرامیٹر ٹی یا یہ جو ٹائپ ٹی ہے، سمجھیے کہ یہ کلاس ڈیکلریشن کا ایک پیرامیٹر ہے. آپ اس کو ایک قسم کا سبسٹیٹیوشن آپریٹر بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک ایڈیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پہ لفظ انٹ تھا اس کو آپ نے ٹی سے ریپلیس کر دیا. تو وہ چیز میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کلاس جو ہے اس میں ٹی ایک ٹائپ پیرامیٹر ہوگا. یہ فنکشن پیرامیٹر نہیں، یہ ایک ٹائپ پیرامیٹر ہے جو کہ جہاں جہاں بھی ایک ٹائپ آ سکتی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ آرگیومنٹس میں آ سکتی ہے، ریٹرن ویلیوز میں ٹائپ آ سکتی ہے، اور ڈیکلریشنز جیسے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکشن میں ٹاپ اور نوڈز کی ڈیکلریشن تھی، وہاں پہ ٹائپ آ سکتی ہے. ان تمام جگہ پہ میں ایک جنیرک سا نام ٹی استعمال کر رہا ہوں، جو کہ جب میں اسٹیک کو استعمال کرنے لگوں گا یا جب بھی میں اپنے پروگرام میں اس کا استعمال کروں گا، وہاں پہ میں بتاؤں گا کہ اس ٹی کا مطلب کیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کلاس کی طرف. دیکھیے ابھی تک میں مثالوں میں ان دونوں فائلوں کو علیحدہ نہیں رکھتا تھا، میں عموماً .h اور .cpp فائل کی بجائے ایک ہی فائل رکھتا تھا. یہ کاروائی وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ میں مکمل مثال کے لیے انٹرفیس فائل کو علیحدہ کر دیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن فائل جو ہے وہ اب علیحدہ ہوگی. تو اسکرین کی جانب دیکھیے، یہاں پہ اب stack.cpp آ گئی، یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن چند انکلوڈس فائلز ہیں. اس کے بعد اس میں نے stock.h کو انکلوڈ کیا. اس کے بعد میں نے میکس اسٹیک سائز ایک ڈیفائن کانسٹنٹ جو میں نے رکھا ہے اس کا میں استعمال بعد میں کروں گا. اور اس کے بعد کنسٹرکٹر آیا. البتہ کنسٹرکٹر کی ڈیکلریشن سے اس کے فنکشن کے سگنیچر سے پہلے دیکھیے کہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں ٹیمپلیٹ کلاس ٹی، یعنی کہ یہ ایک ٹائپ پیرامیٹر ہے جو کہ اس فنکشن میں بھی استعمال ہوگا. جہاں جہاں بھی ٹائپ آ سکتی ہے وہاں پہ میں ٹی کا استعمال کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے اسٹیک، اور اس کے بعد دیکھیے اینگل بریکٹس میں ٹی ڈالا ہے کیپٹل، اور اس کے بعد کولن. اب اگر میں نے یہ اینگل بریکٹ میں ٹی نہ ڈالا ہوتا تو اسٹیک کولن اسٹیک اوپن پرنتھسیز، یہ آپ کا نارمل طریقہ ہے امپلیمنٹیشن کا، یعنی کہ یہ میتھڈ جو ہے اسٹیک کلاس کا ایک میتھڈ ہے. البتہ یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ شروع والے اسٹیک کے بعد میں نے اینگل بریکٹس میں صرف ٹی ڈال دیا ہے. اس کے بعد اس کنسٹرکٹر کی امپلیمنٹیشن ہے جس میں ٹاپ کو میں نے -1 کہا، یہ میرا وہ ٹاپ پوائنٹر ہوگا. اور نوڈ جو ہے وہ ایک ڈائنامک ارے ہے جو کہ نیو کے ذریعے میں بنوا رہا ہوں. اور دیکھیے کہ میں نے ٹی کا پھر کیسے استعمال کیا. ٹی ایک ارے میں چاہتا ہوں اور اس کا میکس اسٹیک سائز میں نے سائز بتایا ہے کہ مجھے اس سائز کی چاہیے ہوگی. آگے چلتے ہیں، یہاں پہ اب ڈسٹرکٹر آ گیا، پھر وہی ٹیمپلیٹ کلاس ٹی، اس کے بعد اسٹیک، اور پھر اینگل بریکٹس میں ٹی کولن اور پھر یہ ٹلڈا سمبل، اور اس کے بعد اسٹیک. یہ ڈسٹرکٹر ہے جو کہ اس ڈائنامک ارے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ میموری جو ہے جو ہم نے حاصل کی تھی وہ نکال دی. اس کے بعد شروع ہوں گے اس کے ایمٹی، پاپ، پش اور بقیہ میتھڈ. تو آئیے ان کو بھی دیکھتے چلتے ہیں. واپس اسکرین کی جانب دیکھیے. اس کے بعد ایمٹی جو ہے وہ میں نے انٹرفیس میں کہا تھا کہ وہ ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ریٹرن کرے گا، لیکن یہاں پہ یہ ایک بولین پیرامیٹر ریٹرن کر رہا ہے، یعنی کہ اسٹیک اگر ایمٹی ہے تو وہ 1 ریٹرن کرتا ہے، جو کہ آپ کو یاد ہو کہ سی یا C++ میں 1 جو ہے وہ ٹرو ظاہر کرتا ہے اور 0 جو ہے وہ فالس ظاہر کرتا ہے. البتہ ایمٹی کے 2 کولن سے پہلے میں نے پھر وہی اسٹیک اور اینگل بریکٹس میں ٹی ڈالا، یعنی کہ یہ اسٹیک کلاس کا ایک میتھڈ ہے جس میں ایک ٹائپ پیرامیٹر میں استعمال کر رہا ہوں، جو کہ اگر آپ دیکھیں اندرونی طور پہ ایمٹی فنکشن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ کاروائی مجھے پھر بھی کرنی پڑے گی. آگے چلے تو اب پش آ گیا. یہاں پہ دیکھیے کہ پھر ٹی کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں پش کے جو ان پٹ آرگیومنٹ ہے وہاں پہ ٹی کا استعمال ہے، یعنی یہ جو ایکس ایلیمنٹ ہے جو کہ پش ہوگا وہ ٹائپ ٹی کا ہے، اور وہ
بائی ریفرنس یعنی کہ اس کا ہمیں ایکچولی ایڈریس ملے گا, ریفرنس ملے گا, وہ ہم لے رہے ہیں. پھر باقی کاروائی اسٹیک کی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ عموماً ہوتی ہے, اس میں بلکہ آپ کو ٹی کا استعمال نظر نہیں آتا کہ بھئی ٹاپ اگر میکس اسٹیک سائز سے کم ہے, یعنی کہ ہماری ڈائنامک ارے میں ابھی جگہ موجود ہے, تو اس میں ٹاپ کو انکریمنٹ کر کے ہم ایکس کو ڈالتے ہیں اور ساتھ ہم 1 ریٹرن کرتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اسٹیک جو ہے اس میں ہم پش کر پائے, ورنہ ہم یہ میسج پرنٹ کر دیتے ہیں جو کہ 0 ریٹرن کرتا ہے. ہاں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس صورتحال کے لیے اس فل بھی میتھڈ کہا تھا کہ ہم وہ رکھیں گے جو کہ شاید کالر کی ذمہ داری ہو کہ وہ پش کرنے سے پہلے اس میتھڈ کو کال کر کے دیکھ لے کہ اسٹیک میں جگہ ہے کہ نہیں. اگر تو جگہ نہیں ہے تو پھر اس کو کال نہ کرے. لیکن ہم نے اپنی حفاظت کے لیے پھر بھی اس فنکشن میں وہ اف اسٹیٹمنٹ ڈال دی ہے کہ آیا ٹاپ جو ہے وہ کہیں میکس اسٹیک سائز جو کہ ہمارا اندرونی ایک لمٹ ویریبل تو نہیں, ایک لمٹ کانسٹنٹ سمجھیے, مینیفیسٹ کانسٹنٹ اس کو کہتے ہیں چونکہ ہم نے ڈیفائن کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا تھا, یعنی کہ اس کو ویلیو دی تھی. ٹاپ اگر اس سے کم ہے تو پھر ہم پش کرتے ہیں, ورنہ ہم ایک میسج پرنٹ کر دیتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ کالر اس فل کو نہیں کال کرتا اور وہ پش کو کال کر دیتا ہے, تو ہم یہاں پہ بھی اس چیز کو چیک کر پائیں گے کہ اسٹیک میں جگہ ہے کہ نہیں. آگے چلیے, یہاں پہ اب پاپ میتھڈ آیا. جہاں تک اس کی فنکشن کی باڈی کا تعلق ہے اس میں صورتحال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. یہاں یہ ضرور کہ پاپ جو ہے وہ جو ویلیو ریٹرن کرتی ہے ایز اے فنکشن, اس کی ٹائپ اب کیپٹل ٹی ہے. اس کے بعد ٹی ایکس یعنی کہ ایک لوکل ویریبل آف ٹائپ ٹی میں نے ڈکلیئر کیا. اس کے بعد میں نے چیک کیا کہ ایم ٹی تو نہیں یہ کہیں اسٹیک, اگر ایم ٹی نہیں ہے تو پھر میں نوڈز ارے جو ہے اس میں سے ایکس نکالتا ہوں اور ایکس کو میں واپس بھیج دیتا ہوں. اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیمپلیٹ والے اسٹیک کا استعمال. یہاں پہ میں نے یہ کاروائی کی کہ اب میں نے اسٹیک ڈاٹ سی پی پی کو ہی انکلوڈ کر لیا ہے, صرف ڈاٹ ایچ نہیں میں اب انکلوڈ کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپلیٹس ہیں یہ کمپائلر کو, یعنی کہ وہ پروگرام جو کہ آپ کے سی پلس پروگرام کو کمپائل کرتا ہے, اس کو وہ سارا نظر آنا چاہیے کیونکہ اس نے اس میں اس ٹی کی جگہ کچھ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ہم نے لفظ یا لیٹر کیپٹل ٹی استعمال کیا, یہ ضروری نہیں, آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے ایز لانگ ایز کہ وہ جیسے ایک ویریبل نیم ہوتا ہے, یعنی کہ پہلا کیریکٹر جو ہے وہ الفابیٹک ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈیجٹس بھی ڈال سکتے ہیں یا لیٹرز بھی ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ ویریبل نیم کی ایک بنانے کی ترکیب ہوتی ہے, وہ آپ ترکیب استعمال کیجئے اور اس سے آپ یہ ٹیمپلیٹ کا نام یعنی کہ یہ جو کلاس پیرامیٹر یا ٹائپ پیرامیٹر ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹی استعمال کرنا لازمی نہیں. تو واپس آپ اسکرین کی جانب آئیے. اس میں مین کے فوراً بعد دو ڈیکلریشنز ہیں, جس میں پہلے ہے اسٹیک اور یہ انٹ اسٹیک ایک آبجیکٹ بنوا رہا ہے, لیکن دیکھیے کہ اسٹیک لفظ جو ہے اس کے فوراً بعد میں نے اینگل بریکٹ میں آئی این ٹی ڈال دیا. تو پوری کاروائی ہوئی کہ اسٹیک بناؤ, ایک اسٹیک آبجیکٹ بناؤ میرے لیے, اور اس میں وہ جو میں نے ٹائپ پیرامیٹر دیا تھا یاد ہو وہ ٹی, اس کی جگہ انٹ لگا دو, اور اس سے جو اسٹیک یعنی کہ وہ ساری جو ہم نے کوڈ سی پلس پلس کا لکھا ہے وہ جو بھی بنتا ہے اس میں ٹی کی جگہ انٹ ڈال کے وہ ایک اسٹیک آبجیکٹ بنا کے وہ مجھے دے دو. اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ اسٹیک اور پھر CHAR کیریکٹر 4 اور 4 اسٹیک میں بنا رہا ہوں, یعنی ایک وہ اسٹیک جس میں کہ میں ٹی جو میرا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے یا ٹائپ پیرامیٹر ہے اس کی جگہ میں 4 استعمال کروں گا اور اس سے مجھے ایک اسٹیک بنا دو. اب کاروائی کیا ہوئی, یاد رہے کہ میں نے کلاسز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فیکٹریاں ہوتی ہیں, یہ بھی فیکٹری کو 2 آرڈرز دینے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی کہ جب میں نے اسٹیک انٹ اسٹیک کہا تو فیکٹری کو آرڈر گیا کہ مجھے ایک اسٹیک آبجیکٹ بنا کے دو جس کا نام میں انٹ اسٹیک رکھوں گا.
اب اسی فیکٹری کو میں نے پھر سے ایک آرڈر بھیجا کہ مجھے ایک اور اسٹیک بنا کے دو جس کا نام میں کیریکٹر اسٹیک رکھوں گا. البتہ اگر وہ بسکٹ والی مثال سامنے رکھی جائے تو فیکٹری میں جیسے کہ اپنا آٹا بھجوا رہا ہوں, ایک جگہ میں نے گندم کا آٹا بھجوایا اور دوسری جگہ میں نے فرض کریں مکئی کا آٹا, لیکن بن کے اسٹیک ہی آیا, بن کے بسکٹس ہی آئے ہیں. البتہ اسے دیکھیے کیا ہوا کہ میں نے وہ جو ایک اسٹیک کا سانچا سا بنایا ہے اس پوری کلاس کا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا, اس میں جہاں جہاں میں نے لفظ کیپٹل ٹی یا کیریکٹر کیپٹل ٹی جو کہ ایکچولی ٹائپ پیرامیٹر ہے وہ استعمال کیا تھا, اب جہاں جہاں وہ ہے وہاں پہ ایک دفعہ انٹ آ جائے گا اور دوسری دفعہ کیریکٹر آ جائے گا. تو اگر آپ انٹ لے کے یا کیریکٹر لے کے یا آپ اگر چاہیں تو فلوٹ لے کے یا جو بھی ٹائپ لیں وہ لے کے آپ واپس اس کوڈ میں جائیے جو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا, جہاں جہاں پہ آپ کو ٹی نظر آیا وہاں پہ انٹ یا چار یا فلوٹ یا ڈبل یا جو بھی آپ چاہتے ہیں لگائیے اور پھر دیکھیے کہ اب وہ فائل مکمل ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی چیز مسنگ نہیں جس کو کمپائلر یا کوئی دیکھ کے کہے کہ بھئی یہ ٹی والا یہ معاملہ کیا ہے, اس سے تمہارا مطلب کیا ہے. اب وہ مطلب بالکل سامنے آ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس ایک سانچا سا بن گیا ہے کوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اسٹیک آبجیکٹس ہم فیکٹری سے جتنے مرضی بنوائیں, لیکن اب ہم مختلف, اس کو یہ نہ کہیے کہ مختلف قسم کے اسٹیکس بنوا رہے ہیں, اسٹیک ہی ہے. ہر اسٹیک جو ہے اس میں یہی صلاحیت ہوتی ہے پش پاپ ایمٹی یا ٹاپ وہ جو ایک میتھڈ یا پیک میتھڈ ہے, یہ تو اسٹیک کی خصوصیت ہے. البتہ اس اسٹیک میں ہم جو چیز ڈالنا چاہیں وہ اب ہم اس طریقے کار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں انٹیجرز کا اسٹیک بنانے کی کوئی سہولت دو یا ہمیں کیریکٹرز کا بنانے کی سہولت دو, اور وہ آپ کے سامنے آ گئی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ سی پلس پلس کی ایک فیسلٹی ہے, یہ دوسری لینگویجز میں اس طرح نہیں. اگر آپ فرض کریں آپ سی میں پروگرامنگ کر رہے ہیں, سی پلس پلس میں نہیں, تو سی میں آپ یہ نہیں کر سکتے, بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے سی میں تو کلاسز ہیں ہی نہیں, تو وہاں پہ تو کاروائی بالکل ہی مختلف ہو جائے گی. وہاں پہ آپ کو وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ کٹ پیسٹ یا ایک آپ نے سارا پروگرام جو اسٹیک کے بارے میں لکھا تھا اس میں وہ سارا اسٹیک کا نکالیں کوڈ اور اس میں جہاں جہاں انٹ تھا اب اس کی جگہ CHAR لگائیں اور پھر استعمال کریں. اگر فلوٹ چاہیے تو فلوٹ لگائیں اور پھر فلوٹ والا اسٹیک استعمال کریں. تو ان اے وے آپ کو یہاں پہ اس ٹائپنگ سے بچنے کی بھی ایک سہولت میسر آ رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک ایڈوانس بات اور کرتا جاؤں کہ سی پلس پلس کے بارے میں اگر آپ نے تفصیل سے پڑھا ہو تو آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی STL اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری. یہ سی لینگویج کا یا سی پلس پلس لینگویج کا حصہ تو نہیں, لیکن سی پلس پلس کے ساتھ یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی. کافی لوگوں نے مل کے, بلکہ چند ایک کمیٹیز بھی ہیں جنہوں نے مل کے اب ایک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری بنا دی ہے اور اس میں بے تحاشا ڈیٹا ٹائپس موجود ہیں, اسٹیک, ٹریز, کیوز, گرافس, اور اب یہ کہانی کافی لمبی ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو سی پلس پلس کی جو پروگرامنگ یا سی پلس پلس لینگویج گائیڈ یا ریفرنس گائیڈ جو ہے اس کو آپ دیکھیے, اس میں آپ کو یہ نظر آئے گی. ورنہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے STL کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. تو اصل میں بات یہ سامنے بعد میں آئے گی کہ یہ جتنا کوڈ ہم لکھ رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا موجود ہے. یہ اسٹیک کے لیے ہمیں کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ٹیمپلیٹ کی نما اسٹیک جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے, اور ایکچولی بعد میں کئی ڈیٹا اسٹرکچر جیسے میں نے کہا ہم کور کریں گے وہ آلریڈی اس اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں موجود ہے. لیکن یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیمپلیٹس کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اور یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچرز بنتے کیسے ہیں, ان کو بنانے کی وجہ کیا ہے, ان کو کیسے بنایا جاتا ہے, اور پھر ان کا استعمال کیا ہوتا ہے. لیکن ٹیمپلیٹ جو ہے ایک بڑی اچھی سہولت ہے سی پلس پلس پروگرامر کے لیے, اور اس طرح بھی کہ یہ سہولت آپ کو ایک لائبریری کی فارم میں موجود ہے. تو یہاں پہ یہ پھر میں بات ختم اس طرح کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سی پلس پلس میں ایز اے پروفیشنل یا بعد کسی کورس میں پروگرامنگ کرنے لگیں
تو بجائے بیٹھ کے اسٹیک اور کیو اور اس قسم کے ڈیٹا اسٹرکچرز آپ خود بنائیں، پہلے آپ دیکھ لیں کہ کہیں وہ اسٹینڈرڈ لائبریری میں وہ ڈیٹا اسٹرکچر موجود تو نہیں. اگر پہلے سے وہ موجود ہے تو آپ اس کو نہ لکھیے، آپ اس کو جا کے پڑھ لیجئے، اس کا انٹرفیس دیکھ لیجئے، اور یقیناً آپ کو وہ دیکھ کے سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. لیکن اس وقت آپ بے شک کوڈ نہ لکھیں، آپ اس کو سیدھا استعمال کریں. آگے چلیے، اسی اسکرین پہ اب میں نے جو پروگرام میں نے لکھنا شروع کیا جو کہ 2 اسٹیکس بنواتا ہے انٹ اور کیریکٹرز کے لیے، اس میں x 10 اور y 20 2 ویریبلز میں نے انٹیجرز بنائے، اور اس کے بعد 2 کیریکٹر ویریبلز بنائے c اور d، اور کیریکٹرز میں کیپٹل C اور کیپٹل D میں نے ڈالا. اس کے بعد دیکھیے کہ میں انٹ اسٹیک میں پش کر رہا ہوں x کو اور پھر پش کر رہا ہوں y کو. لیکن دیکھیے میں نے کون سا اسٹیک استعمال کیا، انٹ اسٹیک، کیونکہ یہ میں نے بنوایا تھا ٹیمپلیٹ T کی جگہ انٹ لگا کے، یعنی کہ یہ اسٹیک کے اندر انٹیجر ایلیمنٹس جا سکتے ہیں. تو یقیناً میں اگر یہاں پہ کیریکٹرز یا کوئی اور چیز پش کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد میں اس اسٹیک سے 2 آئٹمس کو پاپ کرتا ہوں تو مجھے وہ y اور پھر x مل جائے گا. کیریکٹر اسٹیک جو ہے اس پہ میں اب C اور D پش کر رہا ہوں، اور پھر میں نے پاپ کے ذریعے اس میں سے وہ 2 ایلیمنٹس نکال لیے. یہاں پہ دیکھیے اب کیا کاروائی ہوئی کہ کوڈ ایک دفعہ لکھنے سے، ٹیمپلیٹس کے استعمال سے، میں اب اطمینان سے انٹیجرز کا اسٹیک، کیریکٹرز کا اسٹیک، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے اندر اور بھی بڑی بڑی مختلف قسم کے آبجیکٹس جو ہے نا وہ ڈالوں گا. البتہ یہی اسٹیک کا کوڈ بالکل اسی صورت میں میرے پاس رہے گا اور میں اس کو استعمال کروں گا. ہاں، یہ آپ چیز سامنے ضرور رکھیے کہ انٹرنل امپلیمنٹیشن ارے کی جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ سے کوئی تعلق نہیں. وہ ہمارا فیصلہ تھا کہ اسٹیک جو ہے ہم اس کو ایک ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کریں گے کہ لنک لسٹ کے ذریعے کریں گے. اگر ہم نے لنک لسٹ بھی استعمال کی ہوتی تو کاروائی بالکل ویسے رہتی کہ جہاں جہاں پہ ہم نے اس ایلیمنٹ کو پش یا پاپ یا لنک لسٹ کے کیس میں ہمارا وہ جو نوڈ ہوتا ہے اس میں جہاں پہ ایلیمنٹ جاتا ہے وہاں پہ بھی ہم نے یہ کیپٹل T استعمال کرنا تھا. اور جب ہم اس طرح اسٹیک ڈکلیئر کرتے یعنی اسٹیک اور اینگل بریکٹس میں انٹ، تو پھر وہ نوڈ جو ہے اس میں بھی انٹ چلے جاتے. آگے چلیے، آپ کے سامنے اب ایک سلائیڈ موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے فنکشن کال اسٹیک. یہاں پہ ہم اسٹیک کی ایک اور مثال میں گفتگو کرتے ہیں جو کہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ یہ آپ کی لینگویج کا بلکہ تمام لینگویجز کا ایک حصہ ہے، اور اس سے کئی چیزیں اب آپ کے واضح ہوں گی کہ لینگویج کے اندر جو چیزیں آپ کرتے رہیں اس کے کرنے کی وجہ ایسی کیوں تھی. تو آئیے اس سلائیڈ پہ چند ایک پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اسٹیکس پلے اے کی رول ان امپلیمنٹیشن آف فنکشن کالز ان پروگرامنگ لینگویجز. In C++, for example, the call stack is used to pass function arguments and receive return values. The call stack is also used for local variables. اب آپ نے جب فنکشنز کے بارے میں پڑھا تھا اپنے پہلے کورس میں تو وہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ آپ کس طرح ایک فنکشن کو کچھ پیرامیٹرز بھیجتے ہیں، وہ پیرامیٹرز وہ فنکشن لے کے کچھ ان پہ کیلکولیشنز کر کے آپ کو کچھ ویلیو واپس بھیج دیتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اس فنکشن کی ریٹرن ویلیو ہے. اس کے بعد اس فنکشن کے اندر آپ کچھ ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بار بار زور دیا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ فنکشن ختم ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ایکسیکیوشن ختم ہوتی ہے یہ لوکل ویریبلز غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر فنکشن میں کچھ ویریبلز ہیں اور ان کی ویلیوز آپ پرزرو کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اور بندوبست کر لیں ورنہ یہ ویریبلز گئے. وہاں پہ ہم یہ کرتے تھے کہ کسی گلوبل ویریبل میں ڈال دیتے تھے یا ہم اس کو کہیں ڈال کے اس کا پوائنٹر واپس بھیج دیتے، یعنی کہ ہمیں کافی کاروائی کرنی پڑتی تھی اگر وہ ویریبل کو ہم نے بچانا ہے. اور بلکہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ فرض کریں فنکشن میں ایک ویریبل ہے
جس کو میں نے فنکشن کی پہلی کال میں ویلیو اسائن کی. اب فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ وہ ویلیو جو ہے وہ بچی رہے اور جب میں دوبارہ اس فنکشن میں آؤں تو وہ ویلیو کیسے دوبارہ وہی ہو جو کہ میں نے پہلی کال میں اس کو اسائن کی تھی. یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لوکل ویریبلس کی ڈیکلیریشن سے پہلے لفظ اسٹیٹک لگا دیا تھا. اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ ویریبل جو ہے یہ فنکشن کا لوکل ویریبل نہیں ہے, یہ ٹرانزینٹ ویریبل یعنی کہ آتا ہے بنتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے, یہ ایسا ویریبل نہیں ہوگا. لیکن جو لوکل ویریبل ہیں اس کے بارے میں بار بار آپ کو تاکید کی گئی تھی کہ جیسے ہی فنکشن ختم ہوتی ہے یہ ویریبل جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اب آئیے دیکھیے کہ یہ اسٹیک کا استعمال جو ہے اس فنکشن پروسیجر یا میتھڈ جو ہوتے ہیں ان کی کال میں, ان کے لوکل ویریبلس کے لیے اور ریٹرن ویلیوز میں کیسے استعمال ہوتا ہے. اور اس مثال کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ اسٹیک جو ہے کتنا اہم ڈیٹا ٹائپ ہے. تو اسکرین کی جانب آپ دیکھیے, یہاں پہ میں نے بات کی ہے ایک کمپائلر کی جو کہ اگر آپ اپنا یہ ڈیو سی کمپائلر یا آئی ڈی ای استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سی کمپائلر ہے وہ ایکچولی جی سی سی ہے, گنو کمپائلر, جو کہ ایک پبلک ڈومین کمپائلر ہے اور کافی مشہور ہے اور بہت لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, بلکہ یہ فریلی اویلیبل ہے اور اسی وجہ سے آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اس میں یہ کرتا یہ ہے یہ کمپائلر کہ جب بھی آپ ایک فنکشن کو کال کرنے لگتے ہیں تو اس فنکشن کال کو بنانے کے لیے, چلانے کے لیے یہ جو کمپائلر ہے یہ ایک اسٹیک بناتا ہے اور اسٹیک میں جو انٹریز ہوتی ہیں وہ اس طرح پہ وہ ڈالتا ہے کہ سب سے ٹاپ پہ تو اس کا ریٹرن ایڈریس ہوگا, لیکن جو اس میں پش جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے کہ فرض کریں کہ یہ جو فنکشن جو کال کرنے لگے ہیں اس میں کچھ پیرامیٹرز ہیں اے بی سی ڈی, جو اس کو آپ فارمل پیرامیٹرز بھی کہتے رہے ہیں, جو کہ کالر جو ہے آپ کو جب بھجوائے گا تو آپ ان پیرامیٹرز کی ویلیوز اپنے ان پیرامیٹرز میں رکھیں گے. تو وہاں پہ کمپائلر دیکھیے کیا کرتا ہے کہ فنکشن نے وہ پیرامیٹرز کی جو ویلیوز ہیں ان کو لے کے اپنے پاس رکھنا ہے کیونکہ انہی پیرامیٹرز پہ اس نے کچھ کاروائی کرنی ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ کال سے پہلے ایک اسٹیک کے اندر کمپائلر جو ہے وہ پیرامیٹرز کو پش کر دیتا ہے, اور پش کرنے کی ترتیب ایسے کہ ان پیرامیٹرز میں جو آخری پیرامیٹر ہے یعنی کہ کال لسٹ میں جو بالکل آخر میں ہے وہ سب سے پہلے پش ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سب سے نیچے چلا جائے گا. اس کے بعد آخری سے جو اس سے پہلے والا ہے, اور ہم پہلے پیرامیٹر کی جانب آتے جاتے ہیں اور اس طرح وہ پش کرتے جاتے ہیں. اور دیکھیے اگر آپ دوبارہ اسکرین پہ کہ بالکل آخر میں ہم نے ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ پش کر دیا. اب یہ ریٹرن ایڈریس کیا چیز ہے؟ یاد رہے کہ جب آپ فنکشن میں ہیں اور فنکشن نے اپنی کاروائی کی اور اس کے بعد اس نے کہا ریٹرن میں بھی وہ کچھ ویلیو بھی ریٹرن کرتا ہے. تو آپ نے پروگرامنگ میں یہ دیکھا ہوگا کہ فنکشن کی ریٹرن کے بعد جو پروگرام ہے وہ وہیں سے چلتا ہے جہاں پہ وہ فنکشن کال ہوئی تھی اس کی بالکل اگلی اسٹیٹمنٹ سے, یعنی کہ کال کے بعد والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے پھر ایکسیکیوشن شروع ہوگی. یعنی کہ آپ ایک قسم کا ڈی ٹور کرتے ہیں, فنکشن میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. یہ واپس آپ آتے کیسے ہیں؟ کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کہاں واپس جانا ہے؟ تو اب اگر آپ اسکرین کی جانب دیکھیے کہ یہ ریٹرن ایڈریس جو پش ہوتا ہے اسٹیک میں, یہی وہ چیز ہے جو کہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے, یا اس کی وہ جو ایکسیکیوشن انوائرمنٹ ہے اس کو بتاتا ہے کہ واپس کہاں پہ جانا ہے. یہ چیز کمپائلر جو ہے اسٹیک میں ڈال دیتا ہے. اب اگر آگے چلیے تو اسکرین پہ اب ایک مثال میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو کہ ایکچولی ایک فنکشن ہے. وہ اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ وہ ایک انٹیجر فنکشن, اس کا نام i_avg یعنی کہ ایوریج, 2 پیرامیٹرز لیتی ہے a اور b, دونوں انٹ ہیں, اور وہ a+b/2 ریٹرن کرتی ہے. اب اس فنکشن کے فوراً بعد میں نے آپ کو اس فنکشن کا اسمبلی لینگویج پروگرام وہ دکھایا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں اسمبلی لینگویج کیوں پڑھنے لگے, لیکن یہاں پہ اس کاروائی کی ایک وجہ ہے. تو آئیے ذرا سے اسمبلی لینگویج بھی دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اس اسٹیک کے استعمال کی سمجھ آئے گی یا وہ نظر آئے گا.
یہاں پہ پہلی اسٹیٹمنٹ گلوبل انڈرسکور آئی انڈرسکور اے وی جی، یعنی کہ یہ گلوبل فنکشن ہے، یعنی کہ یہ دوسرے بھی کال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک لیبل ہے، اور اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے جس میں لکھا ہے ایم او وی ایل، یعنی کہ موو لانگ، اس کے بعد نمبر 4 اور پھر پرسینٹ ای ایس پی اور پھر کاما پرسینٹ ای اے ایکس. یہاں پہ اب وہ اسٹیک کا استعمال ہے. یہ جو موو ایل ہے یہ کر یہ رہا ہے کہ اسٹیک پوائنٹر جو کہ ای ایس پی ہے، وہ ایکچولی آپ بعد میں دیکھیں گے جب آپ اسمبلی لینگویج پڑھیں گے کہ یہ ایک رجسٹر ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں پہ یہ ٹاپ کا رول ادا کر رہا ہے. تو ٹاپ میں سے اس نے 4 کا آف سیٹ لے کے جو چیز اسٹیک میں پڑی ہے، یہ 4 جو ہے یہ 4 بائٹس ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پلس پلس میں انٹ جو ہوتا ہے وہ 4 بائٹس کا ہوتا ہے. تو اس نے کیا یہ موو لانگ نے کہ جو ٹاپ ہے اس سے 4 بائٹس ہٹ کے، یعنی کہ اسٹیک کے اندر 4 بائٹس جا کے اس نے جو چیز پڑی ہے اس کو اٹھا کے ای اے ایکس رجسٹر میں ڈال دیا. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا. میں نے بتایا تھا کہ جو کمپائلر ہے وہ فنکشن کی آرگیومنٹس ریورس آرڈر میں اسٹیک پہ پش کرتا ہے اور آخر میں ریٹرن ایڈریس چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر کی میموری میں جا کے اسٹیک دیکھیں، جو کہ اصل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ترتیب نظر آئے گی کہ ٹاپ پہ ریٹرن ایڈریس اور اس کے بالکل فوراً بعد پہلی آرگیومنٹ ہوگی. یہاں دیکھیے میں نے یہی کاروائی کی، یعنی کہ کمپائلر نے جو اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کیا اس میں یہی ہو رہا ہے. واپس دیکھیے کہ 4 بائٹس آف سیٹ سے اس نے پہلی آرگیومنٹ نکالی اور اس کو ای اے ایکس رجسٹر میں ڈال لیا. اس کے بعد ہے اے ڈی ڈی ایل ایل، یعنی ایڈ لانگ، جو کہ اب 8 کے آف سیٹ سے اسٹیک پوائنٹر کو لے کے دوسری آرگیومنٹ جو کہ بی ہے وہ ای اے ایکس میں ایڈ کر دیتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسٹیک جو کال اسٹیک تھا اس میں اے اور بی جو ہیں وہ دونوں نکل کے آئے. پہلے اے کو نکالا، پھر بی کو نکالا، پھر بی کو نکالا اور وہ دونوں ایڈ کر کے ای اے ایکس میں ڈال دیے. اس کے بعد ایس اے آر، یہ ڈویژن کے لیے اسمبلی لینگویج کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ اس نے یہ کیا کہ 2 سے ڈیوائڈ کر کے ریزلٹ جو ہے وہ ای اے ایکس میں ڈالا اور آخر میں ریٹرن ہے. یہ جو ریٹرن ہے اب وہ اسٹیک کے اندر جو ٹاپ پہ ویلیو ہے اس کو لے کے واپس کالر کے پاس چلی جائے گی اور ریزلٹ جو ہے وہ ای اے ایکس رجسٹر میں ہوگا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اسٹیک کا استعمال فنکشن کی ایکسیکیوشن میں کہ کس طرح فنکشن کو پیرامیٹرز پہنچتے ہیں، کس طرح فنکشن اپنے ریٹرن ویلیو ریٹرن کرتی ہے اور پھر فائنلی فنکشن سے کنٹرول جو ہے وہ واپس آپ کے کالر میں آ جاتا ہے. یہ باتیں آپ کافی تفصیل میں ایک تو اسمبلی لینگویج میں پڑھیں گے جہاں پہ کہ یہ ساری جو اسمبلی انسٹرکشنز ہے، اسمبلی لینگویج پروگرامنگ ہے، یہ آپ کریں گے. البتہ جب ہم چلیں گے کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں تو وہاں پہ ہمیں خود کمپائلر لکھنا پڑے گا اور وہ ایسی ہی فنکشنز کو لے کے ایسا ہی کوڈ جنریٹ کرے گا. یعنی کہ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی، یعنی وہ لوگ جو کہ کمپائلر پڑھیں گے جب وہ کمپائلر بنائیں گے تو ان کو یہ کوڈ جنریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک کمپائلر لکھا جائے. وہاں پہ اسٹیک کا استعمال اس طرح آئے گا. اس کو بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام کی رن ٹائم انوائرمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کمپائلر کے کورس میں آپ رن ٹائم انوائرمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے. آئیے ابھی تھوڑی سی اور گفتگو اس بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جس سے آپ کو فنکشن کی جو انٹرنل ورکنگز ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ وہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بعد میں آپ خاصی تفصیل میں اور کورسز میں پڑھیں گے. آگے دیکھیے، یہاں پہ میں نے اب تھوڑی سی گفتگو رن ٹائم انوائرمنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا سٹرکچرز جو ہیں یہ آخر کار کمپیوٹر میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی رن ٹائم انوائرمنٹ میں. میں نے یہاں پہ میموری آرگنائزیشن کی بات شروع کی ہے اور میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ کمپیوٹر کی میموری میں ہی پروگرامز لوڈ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ چند باتیں لکھی ہیں کہ when a program یعنی کہ ایک .exe ہے is run,
it is loaded in memory and it becomes a process, and the process is given a block of memory. اگر آپ دائیں جانب دیکھیے تو یہاں پہ میں نے کمپیوٹر کی میموری کی ایک تصویر بنائی ہے. فرض کریں آپ کے پاس چند میگا بائٹس ہے یا کافی زیادہ بھی ہے, تو یہ بھی فرض کیجئے کہ آپ نے 4-5 پروگرامز چلائے ہیں, جس میں براؤزر چلایا ہوا ہے, اس کے بعد مائکروسافٹ ورڈ یا ورڈ چلایا ہوا ہے, ایکسل چلایا ہے, یا کوئی اور اسپریڈ شیٹ پروگرام چلایا ہے, اس کے بعد یہ ڈیو سی آپ نے چلایا ہوا ہے, یا کوئی آپ نے اپنے پروگرام لکھے ہیں وہ چلائے ہیں, اور اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم ہے. فرض کریں کہ آپ ونڈوز میں بیٹھے ہیں تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بھی میموری میں موجود ہوگا. اب یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام چلاتے ہیں, آپ کا ہو کسی اور کا ہو, وہ کمپیوٹر کی میموری میں لوڈ ہوتا ہے, اس کو کمپیوٹر کی میموری میں ایک بلاک ملتا ہے, جب وہاں پہ وہ جاتا ہے تو وہ ایک پروسیس بن جاتا ہے. اور اگر آپ اپنی اسکرین کی جانب دیکھیے, میں نے یہ کیا ہے کہ کمپیوٹر پہ میں نے کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبایا, میں ونڈوز چلا رہا تھا, میں نے کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبایا, جس کے نتیجے میں وہ ٹاسک مینیجر آیا ہے, جس کی میں نے اب تفصیل آپ کے سامنے اس سلائیڈ میں پیش کی ہے. ذرا اس کی طرف دیکھیے. یہ ونڈو جو ہے اب آپ کو کافی جانی پہچانی محسوس ہوگی. البتہ میں نے اس میں یہ کیا ہے کہ کچھ اور کالمز میں یہاں پہ لے آیا ہوں, جس میں پی آئی ڈی جو کہ پروسیس آئی ڈی ہے, سی پی یو ٹائم, میموری یوسیج, پیج فالٹس, آئی او رائٹس, آئی او ریڈ بائٹس, اور اس میں اور بھی کالمز آ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اصل میں جب آپ آپریٹنگ سسٹمز کا کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی باتیں ساری ہو رہی ہوں گی کہ یہ چیزیں ہیں کیا اور ان کا مطلب کیا ہے. لیکن فی الحال ہمارے لیے جو چیز ہم نے جس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ سب سے پہلا کالم ہے, جس میں لکھا ہے امیج نیم, اور دوسرا کالم, اور اگر آپ آگے آئیں تو 5واں کالم. اس میں اگر آپ نیچے آئیں جس پہ explorer.exe لکھا ہے تو اس کا پروسیس آئی ڈی ہے 888, اور میموری یوسیج ہے 4696 کے, یعنی کہ کلو بائٹس, یعنی کہ میموری میں پروسیس سائز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے. اسی طرح یہ دیکھیے کئی پروسیسز لیفٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں, جس میں سے کچھ تو آپ پہچان گئے ہوں گے, کچھ جو ہیں شاید آپ نہ پہچانے, لیکن یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ کمپیوٹر کی میموری میں موجود ہیں اور یہ کمپیوٹر کے اندر چلتے رہتے ہیں. یہ سارے .exe سے بنے تھے, اور اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک پروسیس کے بعد .exe ہے, لیکن چند پروسیس کے بعد .exe نہیں بھی. ضروری نہیں کہ جو امیج نیم ہے اس میں .exe ہو, وہ ایز لانگ ایز ایک ایکسیکیوٹیبل امیج ہے وہ پروسیس بن سکتا ہے. آگے چلیے. یہاں پہ میں نے اب یہ کیا ہے کہ ایک پروسیس کو لے کے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا ہے کہ اس پروسیس کے اندر میموری آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, اور اس کے حصے کچھ یوں بنتے ہیں. سب سے پہلا حصہ کوڈ کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اسمبلی لینگویج تو نہیں, ایکچولی اب وہ بائنری کوڈ جو کہ آپ کے C++ یا جاوا یا ویژول بیسک یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہو اس سے وہ کوڈ بنتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹک ڈیٹا کو میموری دی جاتی ہے, جس میں آپ کے گلوبل ویریبلس یا جب آپ کلاس آبجیکٹس بناتے ہیں ان کے کچھ ویریبلس, یہ سارے اس اسٹیٹک ڈیٹا ایریا میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے اسٹیک, اور آخر میں ہے ہیپ. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اب استعمال ہوتی ہیں فنکشن کالز میں. اسٹیک فنکشن کالز میں کافی استعمال ہوتا ہے, اور یہ جو ہیپ ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, یا شاید اس کورس میں اتنی تفصیل میں بات نہ کریں جتنا کہ آپ آپریٹنگ سسٹمز میں کریں گے, یہ ہیپ کے اندر وہ نیو ویریبلس یا نیو جب آپ کرتے ہیں تو ہیپ کے ذریعے آپ کو وہ میموری ملتی ہے. اب یہ گفتگو اصل میں ایک قسم سے آپریٹنگ سسٹمز کی طرف چل پڑی, لیکن پھر وہی بات کہ دیکھیے اسٹیک کا استعمال یہاں پہ بھی ہے, اور یہ فنکشن کال کے اندر انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے. اس کے بغیر وہ فنکشن کال جو ہے وہ ممکن نہیں, ایٹ لیسٹ جس طرح کافی لینگویجز اس فنکشن کال کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل دیکھیں گے کہ یہ اسٹیک جو ہے یہ فنکشن کالز میں کیسے استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اگلے نئے ڈیٹا اسٹرکچرز کی جانب چلیں گے. تب تک خدا حافظ.